اور اگر لگاؤ نا تو حیدر کرار کی طرح لگاؤ. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر پھر خیبر کا نعرہ لگے تو پورا مجمع شامل اور ہاتھ اٹھا کر کے محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. کیا شان ہے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کی بڑی شان والے, بڑی شان والے, بڑی شان والے, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے, نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی, اس نے کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور کی شان بیان ہو رہی تھی, میں عرض کر رہا تھا ان کا بچپن, ان کی امی جان کہتی ہے کہ وہ جس دن سے آئے میرے جسم سے خوشبو آئی, اور جس دن سے آئے میرے شکم کی بات ہو, میرے شکم میں آئے جس دن سے, اس کے بعد میں نے گھر میں چراغ جلانا بند کر دیا. آئے آئے آئے, یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے نبی ہیں. اللہ اکبر فرماتی ہیں میرے شکم سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. ایک دن سرکار عباس ابن عبد المطلب نے کہا یا رسول اللہ ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں. سرکار نے فرمایا بتائیے چچا جان. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. کہنے لگے آقا, اچھا چچا ہو کر بھی بھتیجا نہیں کہتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے, آقا کہتے تھے. پتہ چلا کہ ایمان والوں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ نبی سے عامی رشتے نہیں جوڑتے بلکہ وہ نبی کو آقا و مولا کہہ کر کے پکارتے ہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں, جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف, بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے, بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے. اور کہتے رہے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرکار عباس کہتے ہیں آقا ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ حضور تو ہماری طرح, میں کوئی ان کو گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن اتنا کہوں گا 8 سال پڑھ کے بھی اگر عقل نہیں آئی تو اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. ارے پڑھے رہے کہ پڑھتے رہے, پڑھے رہے کہ پڑھتے رہے. جو پڑھے رہے وہ یہی کہتے ہیں, اور جو پڑھتے رہے وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. پڑھ لیا ہوتا تو اچھی بات ہے, پڑھنے سے پڑھا ہوتا. یہ بہت باریک جملہ ہے, علماء اس سے لطف اندوز ہو گئے, ہندی والوں کی چندی ہو گئی, پتہ نہیں جو بھی بات نہیں تھی, لیکن بہرحال اتنی بات تو ضرور ہے. اللہ اکبر. سرکار عباس کہتے آقا ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. کہا حضور نے فرمایا بتائیے. تو کہا کہ جب آپ جھولے میں ہوتے تھے نا تو جھولے میں انگلی جدھر ہوتی تھی چاند ادھر ہی ادھر ہوتا تھا. اس کو امام نے بھی بیان کیا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. بے شک. تو عباس سرکار فرماتے ہیں نبی کے چچا جان سرکار عباس کہتے ہیں انگلی کے اشارے پر چاند ادھر ادھر ہوتا تھا. حضور نے مسکرا کے کہا اس سے حیرت انگیز میں بتاؤں, اس سے حیرت انگیز میں بتاؤں. حضور نے کہا میں بتاؤں. تو چچا نے کہا بالکل حضور بتائیں. کہا کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. اب ادے پور والوں مجھے بتاؤ, جو ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنے, لوح محفوظ کہاں ہے؟ زمین سے آسمان,
آسمان سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان ہے نا، اور اس کے بعد پھر لوح محفوظ. اور بھی محققین نے باتیں کی لیکن اتنا ہی بتا